السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو الفضل العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا برحمتک یا عزیز یا غفار۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی ہم تفصیل سے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 18واں رکوع، اور اس میں 171 سے لے کے 180 آیات ہیں، اور اس لوگ ڈیٹیل میں جائیں ذرا میں آپ لوگ کو بریف سا ریویژن کرا دوں۔ اور اس سے قبل میں آپ لوگوں سے تھوڑی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آج کا سیشن جو ہے 10 بجے کے بجائے 11 بجے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ عید کا پہلا روز ہے اور چنانچہ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اصل ہمارا جو روز کا ٹائم ٹیبل کے حساب سے گفتگو چلتی ہے اس حساب سے ہم لوگ جو ہے ابھی سورہ آل عمران کے بھی آخری حصے میں، اور سورہ آل عمران کا یہ حصہ جو ہے آپ لوگ کو معلوم ہے نصف ثانی چل رہا ہے، اور نصف ثانی میں ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہاں پہ اصل جو خطاب ہے جو غزوہ احد کا، غزوہ احد کے کیا معاملات ہوئے، کس طریقے سے وہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی فتح والی جنگ ایک شکست میں کنورٹ ہو گئی۔ تو آج کا یہ جو ذکر ہے یہ غزوہ احد کا لاسٹ سمجھ لیجئے ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کل 2 رکوع ہوں گے وہ کنکلوڈنگ رکوع ہوں گے۔ سارے کے سارے ماشاءاللہ آج بھی ہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سارے کے سارے قرآن مجید پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بغیر کسی مزید ضمن کے ہم لوگ اور مزید تمہید کے ہم لوگ جو اب یہ آخری 3 رکوع رہ گئے ہیں اس میں پہلا رکوع یعنی 18واں رکوع جو ہے جس کی آیات تقریباً 172 سے 180 پر مشتمل ہے، جو کہ غزوہ احد کے آخری حصوں میں سے ہے۔ اس کے بعد کل اور پرسوں پہ انشاءاللہ یعنی منڈے کی رات کو سورہ آل عمران ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اس رکوع مبارکہ یہ جو 18واں رکوع ہے یہ آخری رکوع ہے غزوہ احد کے معاملات میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو 172 ایک آیت ہے اور 173، ان آیات کے ضمن میں 2 روایات علماء لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہداء تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفنایا، اور وہی جو معاملات ہوتے ہیں دفنانے کے اور نماز جنازہ کے۔ پھر اچانک حضور کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار ابھی تو چلے گئے ہیں لیکن وہ دوبارہ بھی تو آ سکتے ہیں، وہ دوبارہ نہ آ جائیں۔ تو حضور کو یہ سیکنڈ تھاٹ آیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ آ جائیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں چلو ان کا تعاقب کرو، دوبارہ ان کی جرت نہ ہو۔ اس وقت جو اہل ایمان تھے وہ تو ابھی کمزور ہیں نا، لیکن پھر بھی ان پہ ہمت کرو اور چڑھائی مارو۔ ایسا نہیں ہو کہ وہ تم لوگوں کو اس کمزور حالت میں دیکھ کے ان کو یہ سیکنڈ تھاٹ آ جائے کہ وہ واپس آ کے تم لوگ کو دوبارہ قتل کر سکتے ہیں۔ تو آؤ مسلمانوں، ہمت کرو، جرت کرو، ان کا تعاقب کرو، تاکہ ان کی دوبارہ جرت نہ ہو کہ جو اہل ایمان پیچھے کمزور رہ گئے تھے ان پہ وہ دوبارہ زخم ڈھا سکیں یا پھر دوبارہ حملہ آور ہو سکیں۔ تو اس وقت جو اہل ایمان تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کے زخم کی وجہ سے ان کے جو پورے کے پورے جسم تھے وہ ایک دم چور مور تھے، لیکن پھر بھی وہ اور رسول اللہ اٹھے اور مدینے تک کے آئے۔ 8 میل تک سفر کرا انہوں نے کفار کے تعاقب میں، اور سفر کر کے ہمراہ الاسد تک پہنچے۔ تو وہاں ابو سفیان کو دراصل وہ سیکنڈ تھاٹ آ گیا تھا، وہ خیال آ گیا تھا کہ واپس چلنا چاہیے، لیکن بیچ میں ایک تجارتی قافلے سے بعد میں ابو سفیان کو پتہ چلا تجارتی قافلے کے ذریعے سے کہ وہاں تو مسلمان جو ہے وہ گھاٹ میں بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجائے یہ کہ ان کے زخم کی وجہ سے پورے کے پورے جسم چور ہیں اور وہ تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ ہمت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک پوری گھاٹ بٹھائی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک پوری تفصیلی بیان تھا اس آیت نمبر 172 کے ضمن میں۔ ایک تو یہ روایت تھی، اور دوسری روایت کیا تھی؟ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جاتے ہوئے ابو سفیان مسلمانوں سے یہ بولتا ہوا چلا گیا تھا کہ اب اگلا مقابلہ ہمارا تمہارا جنگ بدر میں ہوگا، جس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں، یعنی ایک بدر کا معاملہ پہلے ہو چکا تھا، اب دوبارہ ایک فائنل، کیونکہ بدر میں مسلمان جیت گئے تھے اور احد میں مسلمان ہار گئے تھے، تو ایک کنکلوڈنگ فائٹ ہونی چاہیے۔ تو اس نے یہ بولا کہ ابو سفیان وہاں سے بول کے چل پڑا کہ مسلمانوں ابھی تو تم نے ہمیں ابھی تو ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اب جو ہمارا فائنل ایک مقابلہ ہوگا وہ بدر صغریٰ میں ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے اور ابو سفیان بھی وہاں سے چل پڑا، دونوں واقعتاً چل پڑے تھے، اور مسلمانوں میں ایک بدگمانی پیدا کرنے کی بھی ابو سفیان نے کوشش کری کہ کفار کا لشکر پھر سے آ رہا ہے کافی ہتھیار کے ساتھ۔ اس وجہ سے جو اہل ایمان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کا کیا طرز عمل رہا، اور انہوں نے کیا ان صبر کے کلمات کہے اس آزمائش میں، اب وہ آئیں گی اس رکوع میں۔ تو یہ دونوں آرا تھی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ایم شیور آپ لوگ تھوڑی ہمت آدھے گھنٹے کی بنا کے رکھیں گے ہمارے ساتھ۔ وقت تو 11 بج گئے ہیں، لیکن امید رکھتا ہوں 3-4 ہی سننے والے ہیں، لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب کو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کیا، یعنی وہی اہل ایمان جو کہ احد میں شکست ہونے کے باوجود پھر بھی ہمت کر کے جڑے رہے ہوئے۔ تو الذین استجابوا للہ والرسول، بے شک جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگا تھا، ان کے اوپر تیروں سے اور کانٹوں سے حملہ ہوا، ان کے زخم کی وجہ سے پورے جسم چور تھے، تھکے ہوئے تھے اور ایک دم خون بہہ رہا تھا، پھر بھی ان کو زخم لگا، پھر بھی انہوں نے رسول کی دعوت کو، جو رسول نے کہا کہ یہ پھر حملہ کر سکتا ہے ابو سفیان، تو آؤ مسلمانوں ان کا تعاقب کرو، تو باوجود ان کو زخم لگا تھا وہ پھر بھی انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہ نیک ہیں اور متقی ہیں، واتقوا، متقی بھی ہیں، واتقوا اجر عظیم، تو ایسے متقی کے بھی بہت بڑا اجر عظیم اللہ کے پاس ریڈی ہے، سلامت ہے۔ تو یہاں پہ پوری سمجھ لیجئے کہ ایک واقعے کو ذکر کیا گیا جو کہ ایک سیکنڈ تھاٹ تھا ابو سفیان کی طرف سے کہ وہ واپس حملہ آور ہو سکتا تھا، اور وہ آیا بھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا، جو ہم لوگ پچھلی نشست میں پڑھ چکے تھے، کہ وہ اور اس کا لشکر واپس مکے کی طرف راہ فرار اختیار کر کے چلا گیا۔ بہرحال آگے فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، ہتھیار جمع کیا ہے۔ ظاہر بات ہے اب یہ اسکینڈل بازی چل رہی ہے، ایسے لوگوں نے بیچ میں آئے اور انہوں نے ایک سمجھ لیجئے ٹارچر کرنے کی کوشش کی اور وربل پرزیکیوشن کرنے کی کوشش کری، اور مسلمانوں کی جماعتوں کو توڑ موڑ کرنے کی کوشش کری، ان کے قدموں کو ہلانے کی کوشش کری، اور وہ کیا فرمانے لگے، ایسے لوگ جو کہ آئے ہی اس مقصد سے تھے کہ مسلمانوں کی جو تقویت ہے اس کو خراب کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا، یعنی یہ جو بیچ میں قافلہ آیا انہوں نے کہا ایسے لوگوں سے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان الناس قد جمعوا،
کہ ان لوگوں نے جو کہ کفار یعنی ابو سفیان اور خالد ابن ولید کی سرپرستی میں دوبارہ آ رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے تو سامان جمع کیا ہوا ہے، ہتھیار کے ساتھ واپس تم پر چڑھائی مارنے آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو دوبارہ ان کے پیچھے مکے کی تعاقب میں؟ کیوں ان کے پیچھے جا رہے ہو؟ نکل جاؤ واپس مدینے کی طرف، رائے فرار اختیار کر لو. وہ لوگ دوبارہ آ کے تم لوگوں پہ حملہ آور کریں گے اور تم کو ایک دم نسیم منسیہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا. اللہ تعالیٰ نے اولاً تو ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا تھا کہ وہ واپس چلے گئے. ابو سفیان بھی چلا گیا، خالد ابن ولید بھی چلا گیا. لیکن یہاں ان اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے جو آزمائش لی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فخشوہم فزادہم ایمانا. سو تم کو ان کے اس اندیشے سے جو تم نے کیا، یعنی ایک طریقے سے گھبرایا نا، مطلب گھبراہٹ دی ان مسلمانوں کو کہ وہ آ رہے ہیں، تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ فزادہم ایمانا. ایک جو تم نے ان کو ڈرایا، فزادہم ایمانا، ان کے جو ایمان ہے وہ اور بڑھ گئے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. اور انہوں نے اپنے ایمان میں اضافے کے بعد کیا فرمایا؟ وقالوا، اور انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارا تو کارساز، ہمارا پشت پناہ، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست، ہمارا حمایتی خود اللہ ہے، ونعم الوکیل، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی ہمارا تمام کاموں کا جو دار و مدار ہے وہ تو اسی کے ذریعے سے. اگر وہ چاہے دوبارہ لے آئے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نے جام شہادت نوش کروانا ہے تو کروائے گا اللہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، بس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس لوٹے. یعنی ایسا انسان جو کہ تمنا کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، کہ مطلوب، مقصود اور محبوب اللہ کے، تو بس معاملہ ختم. یعنی اگر انسان خود تہیہ کر لے کہ مجھے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ تو چلنا ہی چلنا ہے، اور اگر اس میں کوئی دشواری آئے تو قبول کریں گے، اور اگر اس میں کوئی آزمائش آئے تو اس کا ڈٹ کا مقابلہ کریں گے. تو وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمہ، بس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے، من اللہ و فضل، اللہ کے فضل کو لے کے لوٹے. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ناگواری ذرہ بھر پیش ہو ہی نہیں. یعنی جو تکالیف آئی وہ تو ذہنی تکالیف تھی نا، مطلب وہ تو لگ رہا تھا کہ جسمانی تکالیف مل رہی ہے، ذہنی تکالیف مل رہی ہے، لیکن دلوں میں اطمینان تھا. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ناگواری پیش ہی نہیں آئی، یعنی دل ان کے اطمینان میں. جو اہل ایمان رسول کی دعوت پہ لبیک کہیں، ان سے بڑا متقی انسان کون ہوگا؟ ان سے بڑا حضور کا خیر خواہ کون ہوگا؟ تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ پھر یہی ریٹرن کرا، اللہ اور کوئی برائی ان کو نہیں پہنچی، اور اس کے بعد بھی واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ان کو ملی. اور اس سے بھی اوپر چیز واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. یعنی اللہ نے یہ واقعتاً ایسے اہل ایمان کی آخری آزمائش، اور یہی آخری آزمائش پہ آج یہ والا 18واں رکوع ختم ہے، کہ یہ لاسٹ آزمائش تھی، آخری امتحان، کہ شکست ہو بھی گئی ہے پھر بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ چلو ان کا تعاقب کرو. ایسا نہیں ہے وہ دوبارہ چڑھائی مارے مدینے پہ، پھر بھی انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں. یہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر میں ایسی چیز رکھی تھی دوستوں، کہ تمام اہل ایمان ان کے گرد جمع ہوتے تھے. جیسے شمع پروانے کی طرف کھینچتا ہے، ویسے ہی رسول اللہ کی طرف اہل ایمان کھینچتے تھے. ایسی کوئی بات تھی الحمدللہ ہمارے نبی میں، کہ بجائے یہ کہ زخموں سے چور چور ہیں جسم، پھر بھی ایک حکم ہو لیڈر کا اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے دوبارہ. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت فضل عظیم دے گا. اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا فضل والا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. یہ شیطان ہے. یعنی یہ ساری کی ساری جو بات ہو رہی ہے اس کے دو معنی ہیں. آیت نمبر 175 کے بیسیکلی دو معنی ہیں، کہ شیطان چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں خوف بٹھا دے، یعنی کفار کے ذریعے حزب الشیطان بنائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں بے چینی پیدا کر دے، خوف بٹھا دے، ڈر بٹھا دے کفار کا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا 175 کا، کہ شیطان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں.
جو اس کو دوست رکھیں گے اسی پہ ہی ان کا اثر ہوگا اور کسی پہ نہیں ہوگا. اور جو اولیاء اللہ ہوں گے اس کے برعکس، اولیاء اللہ ان پر شیطان کا ذرہ بھر اثر نہیں ہوتا. شیطان کا اہل ایمان پہ دوستوں کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیجئے. انسان شیطان سے دوستی خود رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شیطان اولیاء اللہ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ پر ان شیطان کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے. انما ذالکم الشیطان، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے یہ کہ شیطان ہی اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یا پھر جو اس کو دوست رکھتے ہیں اس کا ان پہ اثر ہوتا ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. فلا تخافوہم، سو تم اس سے مت ڈرنا. اللہ فرما رہے شیطان سے نہیں ڈرو. لعین ابلیس لعین سے مت ڈرو، اس پہ تو ویسے ہی ہم نے لعنت کری ہے جو اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلا تخافوہم، اس کے ایجنٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حزب الشیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دجالی فتنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وخافون، اور مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرنے کا تمہارے اوپر ایک نعمت بھی تو ہوگی کہ ہم وخافون، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. میرا تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے آگے ہدایت کے راستے کھول دوں گا. تم شیطان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ شیطان کی بغاوت سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کی چال تو کچھ بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالوں کی طرح اس کی چالیں. فلا تخافوہم، اے انسانوں تم شیطان سے مت گھبراؤ یا مت ڈرو. وخافون، اور مجھ سے ڈرو. ان کن، اگر واقعتاً تم ایمان والے ہو یا ایمان کی روش پہ آنا چاہتے ہو. یعنی وہی دیکھیں، مومنین، مسلمین نہیں، بار بار میں بولتا ہوں مومنین. کنوکشن، اٹل فیتھ، برننگ فیتھ. جو جس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو گیا اس پہ کبھی بھی شیطان حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح حضور فرماتے تھے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو انسانوں. کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھو گے، ایک گناہ بھی تم کو جہنم کے گھڑے میں اتار سکتا ہے. کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھو. شیطان لعین یہی بات پھیلا پھسلا کے سمجھاتا ہے انسانوں کو کہ یہ چھوٹا سا گناہ کر لو. درس قرآن تو سیشن اٹینڈ کر رہے ہو نا، 1 گھنٹہ تو ضرورت ہو ہی رہی ہے، باقی 15 منٹ میری بات سن لو. نہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں کہ خالص اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اگر 99.9% بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہو لیکن 0.1% بھی شیطان کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ 99% بھی منہ پہ مار دے گا. کہے گا میرے دین میں آنے تو پورے آؤ. یہ جزوی عبادت میرے یہاں نہیں ہوگی، پارشل اپنی، پارشل شیطان کی، پارشل ہماری، یہ نہیں چلے گا ہمارے ساتھ معاملہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام جو ہے وہی دین ہے اللہ کے آگے خالص. اور اس دین میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، خالص ہو کے آنا پڑے گا. ان کنتم مؤمنین، شیطان کا تم پہ زور نہیں ہوگا، اس سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہتے ہو. ایک بڑا خوبصورت سوال ہے یہاں پہ ڈسکشن کے دوران کہ ڈاکٹر صبا کرم کا، کہ ہم شیطان کی چالوں سے کیسے بچیں. بہت سمپل جواب ہے بیٹا اس کا. قرآن کو اپنے دل میں پیوست کریں، عید کی آیات کو صبح شام فالو کرنے کی کوشش کریں. ایک بار آپ عزم مصمم کر لیں کہ میں شیطان کی بات نہیں سنوں گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے جو کلام ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگاؤں گا. اس کے باوجود اگر کوئی بھول چوک ہو جائے توبہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، عزم مصمم کریں، ارادہ کریں، قوت ڈالیں اپنے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ مدد کرے گا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنین ہو. وَلَا يَسْتَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں. یعنی اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم یا غم کا باعث نہ بنے جو لوگ کفر میں سرگرمی دکھا رہے ہیں، جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہودیوں کا وفد آ رہا ہے، جا رہا ہے، اکسا رہا ہے مکہ کے مشرکین کو کہ آؤ مدینے پہ چڑھائی کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی سے اے نبی آپ بالکل رنجیدہ نہ ہو. یہ سمندر کے اوپر کا ایک جھاگ ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی وقت نہیں ہے، اس کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو لگے رہنے دیجیے آپس مطلب پروپیگنڈا میں، وربل پرزیکیوشن ہے، ٹارچر ہے، لگے رہنے دیجیے. اس کا کوئی حتمی نقصان اہل ایمان یا اے نبی آپ کو ہو ہی نہیں سکتا. ولا یحزن کا، اے نبی آپ کو یہ غمگین نہ کریں. یسارعون فی الکفر، جو کفر میں جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟
انہم لن یضروا اللہ شیئا، اس لیے کہ وہ بے شک اللہ کو ذرہ بھر بھی ضرر یا تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتے، وہ پہنچا ہی نہیں سکتے۔ یرید اللہ، حالانکہ اللہ کا یہ منظور ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ آخرت میں ان کو اصلاً بہرا نہ دے، مطلب اصلاً کوئی اس کا حصہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی حصہ دے گا ہی نہیں جو اس قسم کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، بالکل نہیں دے گا۔ اللہ یجعل لہم، ایسے لوگوں کے لیے کوئی اصلاً یعنی اصلاً حصہ آخرت میں فی الآخرہ ہے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور آخرت میں پھر ہے کیا ان کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے وہ سزائے عظیم ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ ابھی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کفر میں، مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست دے کے وہاں دوبارہ مکہ میں جا کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں مدینے والے بھی عبداللہ ابن ابی خوش ہو رہے ہیں کہ حضور کا ساتھ دے بھی دیا اور نہیں بھی دیا، دے بھی دیا اور جنگ میں آ بھی گئے، نہیں بھی دیا اور 300 کو لے کے فرار بھی ہو گیا۔ تو یہ معاملہ ان کی فکر ہے نبی، آپ بالکل نہیں کریں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ سیدھے جو دعوت اور تبلیغ کا آپ کو ہم نے فرض منصبی دیا ہے وہ کرتے رہیے۔ کس کو کب ہدایت دینی ہے، دین کا غلبہ کب لے کر آنا ہے، آپ ہی کے ہاتھ سے جزیرہ نمایاں عرب پہ اسلام کا ڈنکا کب بجانا ہے، وہ ہماری مشیت ہے، اس کا معاملہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں۔ اور یہ آیت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لیس لک من الامر شیء، اگر آپ لوگ کو یاد ہو 2 یا 3 رکوع پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی، کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اما یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے تو توبہ کی توفیق دے دے۔ فانہم ظالمون، کیونکہ ظالم تو وہ ہیں نا، ظالم ہیں تو ان کو ظلم کی سزا تو ملے گی، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دے دے۔ اور واقعتاً یہ معاملہ ہوا، عبداللہ یہ خالد ابن ولید، جس کی وجہ سے پوری کی پوری شکست میں کنورٹ ہو گئی تھی، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک ضرب پہنچی، تکلیف پہنچی، اور اچھی بڑی لاس ہوئی، مال غنیمت بھی وہ لوگ چھین کے لے گئے، سب چیزیں۔ لیکن اسی خالد ابن ولید وہاں گھوڑوں کے کمانڈر تھے، کیولری کمانڈر تھے، خود حضور سے مستفیض ہوئے، کلمہ پڑھا، اور خود حضور نے ان کو یہ خطاب دیا کہ خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کا، اللہ جس کے لیے چاہے۔ ابھی جس طرح ایک بچی نے سوال پوچھا ڈاکٹر نے کہ ہم شیطان سے کیسے بچیں، اللہ جس کے لیے چاہے آپ کو بچائے، کیسے بچائے وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو ہر لمحہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، آگے سے آگے اس کا قدم دین کے معاملے میں چلنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ دنیا کے معاملے میں۔ دیکھیں دوستوں، دنیا میں بھی آپ لوگوں کو کامیابی نہیں مل سکتی بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے آپ کو دنیا بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ معاملہ اور یہ تکالیف اور یہ مشقت اور یہ محنت اور یہ بھاگ دوڑ اور یہ کمر کسنا، یہ آپ دین کے معاملے میں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو موت آئے گی یا نہیں کل؟ ڈو یو ہیو دیٹ گارنٹی دیٹ یو ول لیو ٹمورو؟ اگر یہ گارنٹی نہیں ہے تو آج فیصلہ کریں نا کہ ہمیں اس دین پہ چلنا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا ہے۔ جس طرح قرآن او حجت لک او علیک، جس طرح حضور نے فرمایا یا تو یہ قرآن تمہارے لیے حجت بنے گا روز قیامت یا تمہارے خلاف۔ ہمارے خلاف کیسے کھڑا ہو جائے گا یہ قرآن؟ ہم تو پڑھ بھی رہے ہیں اس کو، لیکن یہ قرآن بولے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان مبارک دے گا اور یہ فرمائے گا کہ یا اللہ یہ پڑھتا تو تھا مجھے، لیکن کبھی اس نے اپنی 60 سال کی زندگی میں مجھے سمجھنے کی توفیق نہیں کری۔ ایک معمولی 10 روپے کا یہ اخبار بھی لاتا تھا تو شروع سے لے کے آخر تک بڑے شوق پڑھتا تھا یہ اس کو، لیکن یا اللہ تیرا کلام 1450 سال پرانا، ابھی تک ان لوگوں نے پڑھنے کی ہمت نہیں کری، توفیق نہیں کری۔ تو یہ قرآن گواہی دے رہا ہے یا ہمارے خلاف کھڑا ہو رہا ہے؟ اور اگر پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، تو بھی خلاف گواہی دے سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے آگے نہیں پہنچایا، جو کہ حضور ہمارے فرض منصبی کا حصہ بنا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں، میرا کلام تمہیں آگے پہنچانا ہے۔ یہ نازک ذمہ داری حضور کے کندھوں سے اتر کے ہم پر آ گئی ہے، اسی لیے تو حضور نے وہاں گواہی لے لی تھی میدان عرفات میں، حجۃ الوداع میں، کہ میں جا رہا ہوں لوگوں، لیکن اگر تم لوگ 2 چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث رسول، ایک اللہ کا فرمان اور ایک رسول کا فرمان، اور انہی 2 چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا دنیا میں ذلت ہے، مسکنت ہے، خواری ہے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا، یہ ساری چیزیں۔ دنیا میں جو عذاب ہے وہ تو اجتماعی آئے گا، میں بار بار کہتا ہوں، اس سے میں بھی جو ہے فارغ نہیں ہوں گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آخرت میں انڈیویجول آئے گا، نفسی نفسی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر شخص میرے نزدیک قیامت میں آئے گا فرد کی حیثیت میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے تو فرد کی حیثیت سے۔
محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے اللہ کے رسول بعد میں ہیں، پہلے اللہ کے بندے ہیں، عبدہ ورسولہ، تو ہر بندہ وہاں اکیلا ہی آئے گا۔ جس طرح حضور نے فرمایا ازواج مطہرات اور ساری کی ساری اپنی خاندان کی عورتوں کو جمع کر کے کہ اے فاطمہ رسول کی لخت جگر بیٹی، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے کہ میں اس دن کوئی کام نہیں آؤں گا تمہارے اللہ کے مقابلے میں۔ اے صفیہ حضور کی پھپھی، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے کہ اس دن میں کوئی کام نہیں آؤں گا اللہ کے مقابلے میں۔ تو یہ معاملہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے معاملے میں یہ بات بول رہے ہیں تو ہم تو بہت دور میں، ہمارا تو بہت دور میں کھاتا آتا ہے، اور ہم لگے ہوئے محبوب کی امت میں سے ہیں، چاہے شرابی ہیں، زانی ہیں، چور کے بچے ہیں، ڈاکو ہیں، ڈاکے مارنے والے ہیں، پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تو جنت تو ہے ہمارے لیے، سیلویشن از گارنٹیڈ۔ تو اللہ نے کیوں دنیا بنائی ہے؟ یہ تمہارے اندر یہ خیر اور بدی کا شعور کیوں اندر تمہارے ودیت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے سارے کے سارے رسولوں کو بھیجا؟ کیوں اللہ نے یہ کلام مبارک اتارا؟ اگر اسی معاملے پہ فیصلہ ہونا تھا تو سارے کے سارے ہی ہمارے متقی بندے بن جاتے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ تم کن کن ہرڈلز کو، شیطان کی کن کن چالوں کو عبور کر کے ہمارے پاس آتے ہو نا۔ انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ بہت ناگوار چیزوں سے دوستوں گھیری ہوئی ہے، اللہ نے اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ آگے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر لیا، لن یضر اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو یہ ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بے شک یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پہ، لیکن قرآن کو سمجھے بغیر اگر ہم لوگ پڑھتے رہیں تو یہ ایمان کاہے کا ہوگا پھر؟ ان الذین اشتروا الکفر، جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر لیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرہ بھر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اے لوگوں تم لوگ یہ خیال ہرگز نہ کرو ان کے معاملے میں، انما نملی لہم خیر، کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے باعث خیر ہے، نہیں، ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں کفر میں، اے لوگوں تم یہ نہ سوچو کہ اللہ پکڑ نہیں رہا۔ یہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا کہ امریکہ میں ٹرمپ کو کیوں نہیں پکڑ رہا، فلانا شہر میں کیوں نہیں پکڑ رہا، یہ مودی کو انڈیا میں کیوں نہیں پکڑ رہا، اللہ کشمیر کی ایسی کی تیسی کر دی، اس نے کیوں نہیں پکڑ رہا، الٹا مسلمانوں کو کیوں پکڑ رہا ہے، مسلمانوں پہ عذاب کیوں دے رہا ہے، بولتے ہیں نا۔ لیکن یہاں دیکھیں کیا معاملہ ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں، انما نملی لہم خیر، کہ ہمارا ان کو مہلت دینا اس دنیا میں، لِأَنفُسِهِمْ، ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ وہ اور بڑھ جائے، تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کا مستحق بن جائے اللہ کے نزدیک، لہٰذا اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل ان کے لیے اچھی ہے، بہت غصہ ہے اس آیت میں اللہ کی طرف سے، بہت غصہ ہے کہ کفار یہ نہ سمجھیں، ہرگز نہ سمجھو تم یہ جو تم مہلت دیے جا رہے ہو، ٹھیک ہے جنگ احد میں تم لوگ نے مار دیا مسلمانوں کو، صحیح ہے، ابھی مودی بھی خوش ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کی اتنی عورتوں بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ زیادتی کر دی، صحیح ہے کرتے رہو، یہ نہ سمجھو یہ بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے جرم میں اور ترقی کریں اور بڑھتے رہ جائیں، کفر پہ کفر کے مستحق ہو جائیں، عذاب پہ عذاب کے مستحق ہو جائیں، جہنم کی سب سے گھٹیا ترین وادی میں ڈالنے کے اور مستحق ہو جائیں، اور فائنل انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے تو انتہائی اہانت ناک آمیز سزا ہوگی، جلا دینے والا عذاب۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، علی ما انتم علیہ، کہ جس پر تم ابھی ہو۔ ابھی مسلمانوں میں ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، کچھ اہل ایمان اچھے بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر تمہارے اندر منافق مومن بھی ہیں، اور مومن منافق سارے کے سارے گڈمڈ ہیں، تو ایمان والے بھی ہیں لیکن وہ مکس ہیں، منافق بھی ہیں وہ بھی مکس ہیں، مومن ہیں وہ بھی مکس ہیں، سارے کے سارے گڈمڈ ہیں۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں اس حالت میں رکھے، ما انتم علیہ، جس میں تم ابھی ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے بالکل الگ نہ کر دے۔ اللہ چاہتا ہے ایک ڈسپلنڈ جماعت بنے، اگر یہ آزمائشیں نہ ہو تو کس کو کیا پتہ چلے گا کہ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے،
تاکہ جو کچے پکے مسلمان ہیں وہ کٹ کے گر بھی جائیں، اور جو ہمارے صاحب اہل ایمان ہیں ثابت قدم والے، جو کہ حضور کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، شریعت کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، وہ وہاں پہ اپنی ثابت قدمی کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اس کو طیب میں شمار کر دیں، پاک بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ تمیز واقع کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک ڈسپلنڈ جماعت بنے۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبہ پر لیطلعکم علی الغیب، ایسے امور غیبہ پر تم کو مطلع نہیں کرتا، یعنی ایسے غیب کی حالات تم تک وارد کرتا ہی نہیں ہے لوگوں، یعنی یہ ساری کی ساری جو غیب کے معاملات ہیں یہ تو ہم رسولوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو تھوڑی بتاتے ہیں۔ اب ہر بات انسانوں کو بچوں کی طرح تو نہیں سمجھائی جائے گی نا، لہٰذا تمہارا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ پہ ایمان اور پھر رسول پر ایمان۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو ہم غیب کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ یہ غیب کا معاملہ تھا نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عقل سے ایک دم، مطلب ہماری عقل سے تو ایک دم ماورا یہ چیز ہوگی نا کہ وہ عرش تک پہنچ گئے اور شب معراج کا سفر عظیم الشان سفر کر کے آ گئے۔ یہ انسانی ذہن کہاں اس کو سمجھ سکتا ہے، انگریز کہاں سمجھ سکتا ہے کہ ایک خوبصورت نبی پورے ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچ گئے، ذہنی تصور کہاں سمجھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ غیب کا علم مطلع کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے سامنے بچہ پکڑ کے انگلی پکڑ کے نہیں کرائے گا نا۔ وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے امور لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے ہی نہیں کہ وہ تمام غیب کے معاملات کو لوگوں کے سامنے آگے بتانا شروع کر دے، نہیں، ہر بات بچے کی طرح تمہیں سکھائی نہیں جائے گی، بلکہ اصل بات کیا ہے؟ ولیکن اللہ، بلکہ لیکن اللہ، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے، اپنے انچیوں میں سے، اپنے پیغمبروں میں سے جن کو وہ منتخب کرنا چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس نے چن لیا تم سب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جیسا کہ یہودیوں اور ان ساری لوگوں پہ اور اس سے اہل کتاب والے لوگوں پہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو چنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو چنا تھا ان لوگوں کو اپنے وقتی اعتبار سے، اپنے وقتی قوموں کے لحاظ سے، اور اب ہدایت کا پورا سر چشمہ یہ چلتے پھرتے خوبصورت نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ چن لیا ہم نے، ان کو چن لیا ایسے غیب کی خبروں کو مطلق کرنے کے لیے، ایسی غیب کی باتوں کو بتانے کے لیے۔ تو تمہارا تقاضا کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بس ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسولوں پہ، یعنی رسول اللہ بول رہے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ۔ جیسا کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو ایک پوائنٹ مارا تھا کہ سنا ہے آپ کے ساتھی کیا بول رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس وہاں سے لے کے شب معراج ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کراس کرتے کرتے وہاں چلے گئے اور ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے صاحب یہ بول رہے ہیں، آپ کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں، ابو بکر کو اس نے پوائنٹ مارا، حضرت ابو بکر کو۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا بولا؟ خوبصورت الفاظ بولے اور تاریخ نے نقل کیا ان الفاظ کو۔ حضرت ابو بکر نے بولا کہنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آپ کے ساتھی جناب محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک لہجے کا توقف نہیں کیا اور فوراً بولا بسم اللہ۔ بے شک اگر وہ بول رہے ہیں تو سچ ہے۔ جب میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آسمان سے پورا کا پورا ایک فرشتہ حضرت جبرائیل آ کے ان کو روز وہی سناتا ہے، قرآن مجید سناتا ہے، تو اس میں وہاں اوپر چلے گئے۔ اس دن سے ابو بکر صدیق سچے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس تمہارا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان اور پھر رسولوں پہ ایمان، سب سے بڑی بات۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور یہ تمہارے ایمان کا کلائمیکس کیا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، بچنے کی روش اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہارے لیے بہت اجر عظیم ہے، بہت بڑا۔ اور آخری آیت یہاں پہ آ رہی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو کہ اللہ نے بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے تم کو دی، یعنی اس چیز میں بخل کر رہے ہیں۔ اب اللہ کا رسول تقاضا کر رہا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، ساز و سامان کے لیے مال جمع کرو، ہتھیار کے لیے مال جمع کرو، لباس کے لیے مال جمع کرو، گھوڑوں کے کھانے پینے کے لیے اور پانی بندوبست کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے سامان مہیا کرو۔ اب جب یہ عام اپیل ہو رہی ہے تو یہ لوگ بخل کر رہے ہیں، اپنا مال شو نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ نے ان کو فضل دیا ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، حالانکہ اللہ نے ان کو فضل دیا ہے، ہوا خیر لہم، کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی۔
مطلب یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کر رہے ہیں تو یہ معاملہ ان کے لیے بہتر ہے، جس طرح اس سے پہلے آیت گزر چکی کہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، کفر میں سبقت اختیار کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کفر ان کے لیے اچھا ہے، ہم تو بلکہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں، رسول اللہ ابھی مال طلب کر رہے ہیں لیکن غنی ہونے کے باوجود بخل کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں ہوا خیر اللہم کہ یہ معاملہ، یہ جو کر رہے ہیں حرکتیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بل ہوا شر اللہم، بلکہ حقیقتاً یہ ان کے لیے بہت شر کا موجب ہے، بہت گندی چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے روز طوق پہنائے گا ان کی گردنوں پر، یعنی یہ جو پورا مال ہے یہ گردنوں میں طوق بنا ہوگا، زنجیروں کی طرح لٹکا ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جس طرح حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ جو انسان زندگی بھر مال مال بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تین ہی قسم کا مال بتایا ہے انسان کو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، آپ لوگ بھی پڑھ کے حیرت میں آ جائیں گے کہ یہ جو ہم لوگ زندگی بھر بولتے رہتے ہیں نا، آج ہمارا مال 1 لاکھ ہو گیا، 2 لاکھ ہو گیا، 10 لاکھ ہو گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ انسان بولتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اصل میں اس کے تین ہی مال ہیں، سنیے گا غور سے۔ پہلا مال جو کہ اس نے کھا کے ختم کر دیا، آپ لوگ لے کر آئیے باہر سے، اچھے اچھے کھانے لائیے، اہل و عیال کو کھلائیے، رشتہ داری نبھائیے، اقربا پروری کریں، سارے کے سارے رشتہ دار، والدین، بھائی بہنوں کا خیال کریں۔ مال آپ نے کھا لیا، ختم ہو گیا، جو کھا کے ختم کر دیا پہلا مال۔ جو دوسرا مال جو کہ پہن کے بوسیدہ کر دیا، آپ نے کپڑے پہنے بچے کے لیے، بچہ بڑا ہو گیا، کپڑے چھوٹے ہو گئے، یا آپ نے 10 سال پرانا ایک کپڑا لیا، وہ بوسیدہ ہو گیا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، دوسرا مال۔ تیسرا مال اور سب سے امپورٹنٹ مال اللہ کی نزدیک، جو کہ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں آخرت کے لیے بچا لیا گیا، سیف کر لیا گیا، یہ ہے سب سے عظیم۔ اور انسان آج یہی تین نہیں کرتا حرکتیں، یہ جو آخری معاملہ ہے تیسرا، یہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو مال قیامت تمہارے لیے موجب ثواب ہو، اگر یہ معاملہ نہیں کرو گے تو سن لو، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو طوق پہنائے جائیں گے ان مالوں کا جس میں یہ بخل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور حدیث ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس زکوٰۃ نہ دے، کتنی سخت حدیث ہے، سنیے گا۔ اگر ایسا انسان کرے کہ صاحب استطاعت ہے، غنی ہے، اس کے باوجود بخل سے کام لے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کو تیاری نہیں ہے، تو اس کا مال روز قیامت سانپ بن کر اس کے گلے کے گرد لپٹے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سانپ کو 2 بڑی کالی آنکھیں دے گا، اور وہ ایک دم گردن سے لپٹ کے منہ کے سامنے آئے گا، اور پورا کا پورا ایک اپنا ڈنس مارے گا اور بولے گا کہ میں ہوں وہ تیرا مال جو تو نے روز دنیا میں جمع کیا تھا۔ اب آپ لوگ سوچ لیجئے کس کی پارٹی اختیار کرنی ہے۔ یہ ساری میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کے علاوہ الحمدللہ ہم بات نہیں کرتے، یہ ساری قرآن اور حدیث صحیح ہیں۔ اور وہی معاملہ قرآن کا ہے، سیطوقون، توق بنا کے بھیجا جائے گا ایسا مال ان لوگوں کا روز قیامت میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنی اہم یہ بھی آیت ہے، اور بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی تمام میراث رہ جائے گی۔ یعنی یہ جو تمہارا مال ہے، تم ابھی رو رہے ہو، تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہو جائے گا، تم تو زیر زمین چلے جاؤ گے، مر جاؤ گے، اس کے بعد تمہارا مال کس کے پاس جائے گا؟ تمہاری اولاد کے پاس جائے گا، پھر تمہاری اولاد مرے گی، اس کا مال کس کے پاس جائے گا؟ اس کی اولاد کے پاس جائے گا، پھر وہ مرے گی، اس کا مال کہاں جائے گا؟ اس کی اولاد کے پاس جائے گا۔ تو یہ سلسلہ ہاتھ بدلتے 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 تو یہیں رہ جائے گا، میراث تو ساری اللہ کی ہی ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی تمام کنجیوں کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، آخری آیت، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کا نگہبان ہے، خبیر ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہی از واچنگ یو تھرو اینڈ تھرو، ہی از آبزرونگ یو تھرو اینڈ تھرو۔ تو یہاں جو ہم لوگ نے اختتام کیا دوستوں، ان 8 خوبصورت آیت کا، 18 رکوع کا، اس میں جو اہم ترین ٹیک ہوم میسیج ہے کہ دوستوں، دنیا کے جانے سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے صاحب استطاعت دیا ہے تو خرچ کریں دوستوں، خرچ کریں، اس سے پہلے وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت کام ہی نہیں آئے گی۔ خرچ کرو، کھپا دو اپنے آپ کو، لگا دو سارا مال، لیکن اللہ کے آگے روز محشر میں اللہ کی جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے یہ مال، تو یہ معاملہ بہت بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس 18 رکوع کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے۔ میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں کہ آج کا جو سیشن ہے وہ 1 گھنٹے تاخیر سے ہوا ہے عید الاضحیٰ کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ کل کا اور پرسوں کا جو رکوع ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں بہت گزارش کروں گا آپ سے کہ جو کل تو آپ لوگ اپنی انشاءاللہ ہمت کر کے ہمارے ساتھ بیٹھیے، لیکن جو پرسوں کا دن ہے منڈے کا وہ بہت اہم ہے۔ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں سورہ آل عمران کے اور بہت اہم ترین سورہ ہے، اس کی آخری ایک دعا بھی بہت اہم ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اس دعا کا حق ادا کرنے کا، کیونکہ بہت ایموشنل دعائیں ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔